ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صدق الله العظيم۔ عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن رواه الترمذي أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ ہر طرح کی حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی، عظمت و کبریائی سب اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہی لائق اور زیبا ہے۔ بے شمار لا تعداد اور لا محدود درود و سلام نازل ہو اللہ کے آخری حبیب رسول جناب آقا نامدار، تاجدار مدینہ، فخر موجودات، امام الانبیاء، رحمت للعالمین، ہادی سبل، رحمت کل، طٰہٰ و یاسین، مزمل و مدثر، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، ربیع الاول کا یہ مہینہ ہے اور الحمدللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم مستقل کئی جمعوں سے سنتے آ رہے ہیں۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر ہم بات سنتے آ رہے ہیں۔ جیسا کہ پہلے بھی میں نے آپ سے کہا کہ سیرت کے کیا معنی ہیں۔ سیرت کہتے ہیں کردار کو، سیرت کے معنی آتے ہیں اخلاق، سیرت کے معنی آتے ہیں کیریکٹر، سیرت یعنی زندگی گزارنے کا طریقہ، سیرت النبی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لائف اسٹائل۔ میرے محترم بزرگ عزیز دوستوں، اس لفظ کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی استعمال فرمایا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا سَنُعِيدُهَا سِيرَتَهَا الْأُولَى،
تو بہرحال سیرت پر کوئی کتنا بھی تقریر کرے، کوئی چاہے بڑے سے بڑا مقرر ہو، بڑے سے بڑا خطیب ہو، بڑے سے بڑا واعظ ہو، سارے مقرر سیرت پر تقریر کرتے رہیں، سارے ایڈیٹر، سارے مصنف سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر لکھتے رہیں، لکھتے لکھتے ان کے قلم ختم ہو سکتے ہیں، قلموں کی روشنائی ختم ہو سکتی ہے، قیامت تو آ سکتی ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کبھی ختم نہیں ہو سکتی۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک بات لکھی ہے کہ کوئی پیارے نبی کی سیرت پر کیا ہی بولے گا، کوئی پیارے نبی کی سیرت پر کیا ہی لکھے گا۔ حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنی بات یاد رکھو، اگر ہم لوگ سب کے سب اپنے جسموں کے چمڑے نکال کر، سب اپنے جسموں کے چمڑے نکال کر اس سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک تیار کریں، تب بھی ہم پیارے نبی کا حق ادا نہیں کر سکتے، پیارے نبی کی سیرت کا حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو آج بھی سیرت پر بات ہوئی انشاءاللہ، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ دیکھو دنیا میں جو بھی ہے ہر انسان کی اپنی ایک سیرت ہے، بھئی ہماری ہر انسان کی ایک زندگی ہے، اس کی ایک اسٹوری ہے، لیکن انسانوں کی سیرت میں اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایک بہت بڑا فرق ہے۔ وہ بنیادی فرق کیا ہے؟ وہ فرق یہ ہے کہ انسانوں کی سیرت، میری سیرت، آپ کی سیرت، سارے انسانوں کی سیرت دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ہماری سیرت کب شروع ہوتی ہے؟ دنیا میں آنے کے بعد۔ ایک انسان ابھی دنیا میں آیا نہیں، ابھی وہ اپنے ماں کے بطن مبارک میں ہے، ماں کے پیٹ میں ہے، ابھی دنیا میں نہیں آیا، تو اس کی سیرت کچھ نہیں ہے۔ اس کی کیا سیرت جو ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں؟ دنیا میں جب وہ آئے گا پھر اس کی سیرت شروع ہوگی کہ وہ کالا تھا، گورا تھا، پتلا، مطلب کیسا تھا، وزن دار تھا یا نہیں تھا، کتنا اس کا وزن تھا، اس کی ناک کیسی تھی، اس کے کان کیسے تھے، اس کی آنکھیں کیسی تھیں، اس کے انگلیاں کیسی تھیں، ناخن کیسے تھے، سر کے بال کیسے تھے، ہونٹ کیسے تھے، یہ ساری سیرت ہے نا۔ یہ دنیا میں آنے کے بعد شروع ہوتی ہے۔ ایک انسان ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں تو اس کی کوئی سیرت ہی نہیں۔ یہ ہماری سیرت ہے، لیکن ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، ابھی ہمارے نبی دنیا میں آئے نہیں، جب سے دنیا کا آغاز ہوا اسی وقت سے ہماری نبی کی سیرت شروع ہو گئی۔ ہماری نبی کی سیرت، ابھی ہمارے نبی دنیا میں آئے نہیں، لیکن اس سے پہلے ہی ہمارے نبی کا تذکرہ، اس سے پہلے ہی ہمارے نبی کے نبوت کے جلوے، اس سے پہلے ہی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلتیں، اس سے پہلے ہی پیارے نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے ہی نور نبوت کا ظہور۔ ایک حدیث میں آپ کو بتاؤں، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ کے ہیں صحابی، حضرت جابر بن عبداللہ انصاری، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے پوچھا کہ پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کس چیز کو پیدا فرمایا؟ سوال سمجھ میں آیا؟ سوال ان کا یہ تھا کہ پیارے نبی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، مجھے یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کیا چیز بنائی؟ تو جواب سنیں،
قربان جاؤں پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر کبیر۔ اللہ نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا؟ ہمارے نبی کے نور کو۔ یہ ایک کتاب ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب، اس کتاب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کتاب میں یہ حدیث ہے۔ اس کتاب کو لکھنے کا واقعہ بھی میں آپ کو بتاؤں۔ اس زمانے میں، آج سے 100 سال پہلے کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، پیارے نبی کی سیرت کو بیان کرنے میں، پیارے نبی کے اخلاق کو، پیارے نبی کی زندگی کو، پیارے نبی کی سنتوں کو بیان کرنے میں لوگ مغالطے سے کام لے رہے تھے، یعنی بہت زیادہ بڑھا چڑھا کر جو نہیں ہے وہ بتانا، یا پھر جو ہے اس میں کمی کر دینا، اس طرح ہو رہا تھا۔ تو اس زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزرگ کے خواب میں آئے اور ان سے کہا کہ تھانہ بھون میں مولانا اشرف علی تھانوی ہیں، ان سے کہو کہ وہ میری سیرت لکھیں، سیرت پر وہ ایک کتاب لکھیں، کیونکہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پسند نہیں کہ کوئی تعریف میں بہت زیادہ آگے بڑھ جائے۔ بھئی محبت کی بھی حد ہے نا، ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ صبح کو آکو ہمیں امام صاحب سے ریکویسٹ کریں 3 رکعت پڑھو، فجر کی نماز کتنی رکعت پڑھو، کیوں بھی نہیں، ہم نا بہت زیادہ محبت ہے، بہت اطاعت ہے، جذبہ ہے، شوق ہے اس سے، اور ایک جنہ کو 4 رکعت پڑھو، کیا بھی نہیں، ہم نا ان سے زیادہ ہے گا۔ تو محبت میں کوئی 3 رکعت پڑھے تو جائز ہو جاتی، کیا نہیں ہوتی؟ نہیں، ہمیں محبت میں پڑھ رہی، سو کیا کر رہی ہمیں، کیا اس میں گانے گا رہی، کیا گالیاں دے رہی، کیا تو کر رہی نہیں نا، دنیا کا تذکرہ کر رہی نہیں، وہ 3 رکعت ہے نا، اس میں بھی سورہ فاتحہ پڑھ رہی، سو ضم سورہ پڑھ رہی، ایکسٹرا اور رکوع کر رہی ہیں، ایکسٹرا سجدے کر رہی ہیں، اس میں بھی اللہ کی تحمید تعظیم بیان کر رہی، محبت میں کر رہی، جائز ہوتی کیا؟ بولو نہیں ہوتی۔ تو ہمیں محبت میں بھی پابند ہی، ہماری محبت کا دائرہ ہے، وہ دائرے کے اندر رہنا محبت۔ اسی طرح غم میں بھی ہم آزاد نہیں ہیں، کسی کا انتقال ہوگا، جبہ پھاڑ لے کو، سینہ چاک کر لے کو، صحیح بات، شراب پی لے کو، لڑک لے کو، کیا کر کو بولے تو نہیں، بیوی چلے گی، بچہ چلے گا، جائز اس لیے ہے نا یہ شریعت میں۔ غم بھی ہماری کیا ہے؟ غم میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں، خوشی میں بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ خوشی میں ایسا نہیں ہے کہ خوشی کے ٹائم پہ ہمیں کیا ہونا کرے جا، بہت سے لوگوں کا ذہن یہ برتھ ڈے رہا تو نہیں، کیا بھی نہیں، اس کا جنم دن، کیا بھی الڈو نو کو سے کیا بولو نو کو نہیں، گاڑی اٹھا لے جا رہا جان دے، پیسے نکال لے رہا لین دے، کہیں کی جا رہا کیا کی کر رہا کریں دے، کیوں بولے تو جنم دن نہ جس کا۔ بہت سے، اچھا یہ چھوٹے بچوں کا بتا رہا ہوں میں، بڑے آدمیاں بھی ایسے شادی کے موقع کو کیا کرتی، کیسے کیسے ویڈیوگرافی، کیسی کیسی فضول خرچی، سمجھانے گئے تو کیا بولتی ہیں، آج ایک دن ذرہ شریعت کو بازو رکھتی ہیں، حضرت صبح آ جاؤ گے تو، یعنی آج ایک دن میں کافر بن جاتا ہوں، صبح اور کلمہ پڑھ کو مسلمان ہو جاتا ہوں گھر کو، ایسا نہیں ہے۔ شریعت میں انسان ماں کی گود سے لے کر خبر تک اللہ نے سارے اصول بتائے، رہبری فرمائی ہے، ہم پابند ہیں جب تک ہم زندہ ہیں، بالغ ہوئے اس کے بعد سے لے کر جب تک ہم زندہ ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ تجارت بھی ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند، شادی میں بھی، بچوں کی پرورش میں بھی، بچوں کی تعلیم میں بھی، خاندان میں، دوست احباب میں، ہر چیز میں ہم کس کے پابند ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے پابند ہیں۔ انسان کسی بھی موڑ پر یہ نہیں کہہ سکتا نہیں چھوڑو یہ میں کیسا ہونا ایسا کر لے تو نہیں۔ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، بات کہاں سے کہاں چلے گئی؟ سیرت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اچھا میں یہ بتا رہا تھا کہ ہماری سیرت میں اور پیارے نبی کی سیرت میں بنیادی فرق ہے۔ ہماری سیرت کب شروع ہوتی ہے؟ جب ہمیں دنیا میں آئے، لیکن ہمارے نبی کی سیرت کب شروع ہو رہی ہے؟ جب سے دنیا بنی اس سے پہلے
اللہ کے نبی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ بولو بھائی سبحان اللہ۔ اور ایک حدیث سناؤں، اسی کتاب میں ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ وہ بزرگ کے خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم بولے اشرف علی کو بولو میری سیرت پر ایک کتاب لکھے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو جب وہ خواب سنائے، اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پیارے نبی کی سیرت پر ایک کتاب لکھے۔ وہ کتاب کا نام ہے نشر الطیب فی ذکر النبی الحبیب۔ اس میں کوئی غلو نہیں ہے، کوئی غلط بات یا زائد بات یا کمی بیشی، پورے دلائل کے ساتھ پیارے نبی کی سیرت۔ اسی کتاب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، اسی کتاب سے میں باتیں بتا رہا ہوں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں؟ حضرت شہید کربلا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے ابا یعنی شہید کربلا سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا، اور میرے ابا نے میرے دادا یعنی حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے سنا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ فرمایا پیارے نبی نے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ کے دربار میں پروردگار کے حضور میں ایک نور تھا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ہماری تمہاری سیرت کب شروع ہوتی ہے؟ پیدا ہونے کے بعد۔ پیارے نبی کی سیرت کب شروع ہو رہی ہے؟ جب سے دنیا بنی۔ اچھا، اسی کتاب کی ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں۔ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے پہلے انسان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تخلیق فرمائی، ان میں روح پھونکی اور ان کے لیے جنت کو مسکن بنایا کہ آپ جنت میں رہو۔ پھر جنت میں رہتے رہتے بیزار ہونے لگے، تو مطلب ان کو بے قراری محسوس ہونے لگی، جنت میں ان کو بے قراری محسوس ہونے لگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اماں حوا کی تخلیق پیدا فرمائی، اور پھر ان دونوں کو حکم ہوا کہ آپ جنت میں رہو۔ بہرحال مشیت الہی ان کو جس چیز سے منع کیا گیا تھا، جس درخت کے پاس جانے سے یا جس پھل کو کھانے سے، وہ غلطی ان سے ہوئی۔ میں شارٹ کٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس غلطی کی وجہ سے اماں حوا کو، حضرت آدم علیہ السلام کو کہاں پر اتارا؟ زمین پر اتارا۔ اچھا، پہلی بات تو آپ کو معلوم ہوئی، سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ سب سے پہلے اللہ نے کیا بنایا؟ جب لوح نہیں تھی، قلم نہیں تھا، جب بہشت نہیں تھی، دوزخ نہیں تھا، نہ یہ آسمان، نہ یہ زمین تھی، نہ آسمان تھا، نہ سورج، نہ چاند، نہ ستارے، نہ انسان، نہ جنات، نہ فرشتے، کچھ بھی نہیں۔ اس وقت اللہ نے سب سے پہلے جو تخلیق کی، سب سے پہلے جو بنایا، وہ کسے بنایا؟ پیارے نبی کے نور کو۔ بھئی کس کو بنایا اللہ نے؟ پیارے نبی کے نور کو۔ اچھا ادھر آ جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، غلطی ہوئی، جنت میں غلطی ہوئی حضرت آدم علیہ السلام سے، اللہ نے ان کو زمین پر اتار دیا۔ اب زمین پر آئے، حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے، سری لنکا میں جو پہاڑ ہے وہاں پر اترے۔ بہرحال وہاں پر اترے، پھر وہاں سے وہ اللہ کے سامنے توبہ کرتے رہے، اپنے غلطی کی معافی مانگتے رہے۔ ان کی ایک دعا قرآن میں ہے اور ایک دعا حدیث میں ہے۔ قرآن میں کیا ہے ان کی دعا کہ حضرت آدم علیہ السلام کس طرح اللہ سے معافی مانگتے تھے؟ آپ کو یاد ہوگی وہ آیت، جن کو یاد ہے میرے ساتھ پڑھے، ربنا ظلمنا انفسنا، پڑھے میرے ساتھ، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ دعا حضرت آدم علیہ السلام کی اللہ سے مانگتے، اللہ میں نے ظلم کیا، وان لم تغفر لنا وترحمنا، اگر آپ معاف نہ کریں اور مجھ پر رحم نہ کریں، لنکونن من الخاسرین، تو میں تو خسارے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ اے اللہ مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے معاف کیجئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی یہ دعا ہمیں کہاں ملتی ہے؟
قرآن میں کئی سال تک وہ دعا کرتے رہے. کتنے سال تک؟ بعض روایتوں میں ہے کہ 40 سال تک، بعض روایتوں میں کئی سال تک دعا کرتے کرتے اس کے بعد پھر انہوں نے، حدیث میں ہے کہ ایک وسیلے سے انہوں نے دعا مانگی. حدیث میں جو ان کی دعا ملتی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے یہ کہا، اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. حضرت آدم علیہ السلام، اس سے پہلے کوئی انسان ہے؟ نہیں ہے. حضرت آدم علیہ السلام نے دعا مانگی، حدیث میں ہے کہ اللہم انی اسألک بحق محمد ان تغفر لی. اے اللہ، میں آپ سے اپنی غلطی کی معافی مانگتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ میری مغفرت فرمائیے. جب حضرت آدم علیہ السلام نے پیارے نبی کا وسیلہ دیا تو پتہ ہے کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، یا آدم کیف عرفت محمد ولم اخلقہ. اے آدم، تم نے میرے محمد کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے ان کو پیدا بھی نہیں کیا ہے. تم نے میرے محمد کو کیسے پہچانا؟ کیف عرفت محمد ولم اخلقہ، میں نے ابھی ان کی تخلیق ہی نہیں کی. تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ یا اللہ لما خلقتنی بیدک، اللہ جب آپ نے اپنے ہاتھوں سے میرے جسم کو بنائے، ونفخت فی روحی، اور آپ نے میرے جسم میں روح ڈالی، آپ نے میرے جسم میں جان ڈالی، فرفعت رأسی، تو میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا، ونظرت الی قوائم العرش، اور میں نے جب دیکھا عرش کے پائے پر تو میں نے وہاں دیکھا مکتوباً فی قوائم العرش، عرش کے پائے پر یہ لکھا ہوا تھا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. فظننت، اسی وقت
करंट निशाने पर जाकर लगा है, और जैसे ही इसका तीर उस निशाने पर लगता, वो बच्चा, मैं कुरैशी हूँ, मैं हाशिमी कबीले से हूँ, मैं कुरैशी हूँ, बच्चा अपने आप की तारीफ कर रहा है। मेरा वार कभी खाली नहीं जाता, मेरा तीर जो है निशाना कभी गलत नहीं होता, क्योंकि मैं कुरैशी हूँ। इनको ताज्जुब हुआ, क्योंकि कुरैश ख़ानदान मक्के में है, ये बच्चा मदीने में है, मदीने में कुरैश क्या है समझ में नहीं आया। तो वहाँ के लोगों से पूछे ये बच्चा कौन है। फिर वहाँ के लोगों ने बताया कि इनके अब्बा का नाम हाशिम है, ये कबीला कुरैश ख़ानदान बनु हाशिम से हैं, इनके अब्बा का इंतकाल हो गया तो बच्चे को इनकी अम्मी जो है लेकर आ गए, नानी के यहाँ बच्चे की परवरिश हो रही है। उनको समझ में आया, अच्छा हाशिम बोले तो इनके बच्चे के चाचा मुत्तलिब उनका नाम था। बच्चे के चाचा का नाम क्या था? मुत्तलिब। बच्चे के चाचा उनसद ही नाम हुआ। तो उन्होंने तिजारत जो भी करना था कर को, फिर मक्का आए, उनके चाचा से मिले। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दादा हैं, उनके जो भाई हैं, उनसे मिले। उन सब से मिलकर बोले, भाई तुम्हारे जो भाई का बच्चा है वहाँ मदीने में है, देख कर आया, हमें बहुत सलाहियतमंद है, उसे तुम्हें ख़ानदान में लेकर आओ, उसकी यहाँ परवरिश होगी, उसकी तरबियत होगी, उसकी सलाहियतें निखरेंगी और फिर ख़ानदान का नाम रोशन होगा। बच्चे को जाकर बुला लेकर इतनी तारीफ़ करे। मुत्तलिब बोले, इंशाअल्लाह मैं कैसा भी जाकर भाभी को मनाकर मैं बच्चे को बुला लेगा तुम बोलकर उन्होंने मदीना मुनव्वरा को गए। जब उन्होंने मदीने को गए, मक्के से निकले तो ऊँट पर अकेले निकले, मदीना मुनव्वरा को गए, भाभी से जो है मिले, उनके अम्मी से, बच्चे के नानी से, मामुआ से, सबसे मिलकर बात करके, बच्चा तो हमारे भाई का है, अब ज़रा बड़ा हो रहा है, दे डालो, हमें जो है तरबियत करती। बहरहाल बात हो गई, मान लिए, दे दिए बच्चे को। अब वो बच्चे को लेकर, वो बच्चे का नाम क्या है भूल गए, शीबा, क्या नाम था? शीबा। अब वो बच्चे के चाचा बच्चे को लेकर, चाचा का नाम क्या? मुत्तलिब। बच्चे के चाचा बच्चे को लेकर मदीने से मक्के को आ रही, ऊँट पर चाचा सामने बैठी, मुत्तलिब पीछे, वो शीबा बच्चा बैठा हुआ है। जब मक्के को इंटर हो रहे थे तो मक्के के लोग बैठकर देख रहे थे, पूछ रहे थे, भाई मुत्तलिब जब गए तो अकेले गए, अब फिर एक बच्चे को साथ में ला रहे, कौन है ये बच्चा? तो बाज़ आदमियाँ बोले, देखो अब्दुल के माने आते हैं ग़ुलाम, अब्दुल के माने क्या आते हैं? नौकर, चाकर। उसको अरबी में क्या कहते हैं? अब्दुल, यानी ग़ुलाम, है ना। अब्दुल्ला के माने क्या? अल्लाह का ग़ुलाम, बंदा कहते हैं हम लोग, अल्लाह का बंदा, अब्दुल्लाह, अल्लाह का ग़ुलाम, अब्दुर्रहमान, रहमान का ग़ुलाम, रहमान का बंदा। तो उस वक्त बाज़ लोगों ने ये कहा कि मुत्तलिब जब गए तो अकेले थे, अब आ रहे हैं, शायद एक ग़ुलाम उनका है ये। तो कहा ये पीछे जो है ये अब्दुल मुत्तलिब है, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम है। पीछे कौन है ये बच्चा? अब्दुल मुत्तलिब, यानी मुत्तलिब का ग़ुलाम। तो उसके बाद से मक्के में वो बच्चे का नाम ही क्या पड़ गया? हमारे दादा, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा का नाम अब्दुल मुत्तलिब कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया। बहरहाल मेरे अजीज़ साथियों, तो बात यह है कि दादा अब्दुल मुत्तलिब के पेशानी पर भी, क्योंकि उसी सुल्ब से, उसी ख़ानदान से प्यारे नबी आ रहे थे ना, तो उनकी पेशानी पर नूर नबूवत ऐसी ज़ाहिर होती थी। लिखा है मक्के में जब उनकी उम्र 11-12 साल की थी, कहत पड़ गया था, कई महीने हो गए बारिश नहीं, और पानी ना होने की वजह से इंसान तो इंसान, जानवर मर रहे थे, सब परेशान थे। तो सारे मक्के वाले उस वक्त जो है सब जमा होकर इनको, दादा अब्दुल मुत्तलिब, इनकी उम्र 11-12 साल थी, इनको सामने करके ये दुआ करने लगे कि ऐ आसमानों के पैदा करने वाले, इस बच्चे की पेशानी पर जो चमक है, इस बच्चे की पेशानी पर जो नूर है, उसके तुफैल तो हमारी कहत साली को दूर फरमा। कहते हैं चंद मिनट भी नहीं गुजरे कि अल्लाह ने बारिश बरसा दी थी। ये किसका कमाल था? प्यारे नबी के नूर का, जो दादा अब्दुल मुत्तलिब की पेशानी पर ज़ाहिर। जब वो बड़े हुए, फिर निकाह किए, तो फिर वो नूर
ان کے پیشانی سے منتقل ہو کر ان کے بیٹے چھوٹے بیٹے عبداللہ جو ہمارے نبی کے والد ہیں ان کی پیشانی پر وہ نور آیا. بھئی آیا کہ نہیں آیا؟ اس کے کئی واقعات ہیں. پھر اس کے بعد جب ان کا نکاح ہوا، میری ماں، آپ کی ماں، پوری امت کی ماں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں حضرت آمینہ سے حضرت عبداللہ کا جب نکاح ہوا تو پھر وہ نور جو ان کی پیشانی پر تھا وہ نور وہاں سے منتقل ہو کر بی بی آمینہ کے بطن مبارک میں وہ نور منتقل ہو گیا. بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، سیرت یہ ایک ایسا ٹاپک ہے، اس پر انسان صرف گھنٹے نہیں مہینوں زندگی بھر بیان کرتا رہے تب بھی زندگیاں ہماری ختم ہو سکتی، لیکن پیارے نبی کی سیرت ختم نہیں ہو سکتی. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آئندہ جمعہ پھر اسی پر بات کریں گے انشاءاللہ. میں نے سنا کہ کہیں یو پی میں کسی نے آئی لو محمد کا بورڈ لکھا تھا، تو اس پر آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مردود ابو جہل، مردود ابو لہب، عتبہ، شیبہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھے، ان کی نسل کے آج بھی ہیں اور ہو سکتا ہے ہمارے ہندوستان میں ہیں، کیونکہ ابو لہب کو تکلیف ہوتی تھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو سن کر، پیارے نبی کے نام کو سن کر. تو آج بھی بہت سے لوگ ایسے ہیں ان کے خاندان کے، ان کو تکلیف ہوتی ہے پیارے نبی کے نام کو دیکھ کر. اگر کوئی پیارے نبی سے محبت کا اظہار کرنا، FIR کرا دیے بتا رہے اس کے اوپر یو پی میں. کیسی مطلب ان کی دل میں نفرت ہے. دیکھو پیارے نبی کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں تو اس پر FIR کرا دے. وہ کیسا FIR؟ بہرحال میرے عزیز ساتھیوں، ان کو کیا پوری دنیا کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر مومن کے دل میں یہ ہے، اس کے بغیر ہمارا ایمان ہی نہیں. آئی لو محمد ہر مومن کے دل میں ہے کہ پیارے نبی کی محبت، پیارے نبی کی محبت کے بغیر ایک سیکنڈ زندہ رہیں یہ ہمیں گوارا نہیں ہے. بھئی گوارا ہے کیا؟ کوئی گوارا ہی نہیں کر سکتا. اور اس ایمان کے خاطر جتنی بھی تکلیف آئیں مومن برداشت کرتے آئے ہیں. انہوں نے ہمارے باپ داداؤں کو نہیں پڑھا، نہیں سنا. ہم حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے وہ صحابہ ان کے نقش و قدم پر چلنے والے، حضرت بلال کو کتنا مارا جاتا تھا، ان کو مارا گیا. اور پھر جو ہے ایک مرتبہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں سے گزرے تو دیکھا خون سے لت پت ہیں، ان کو اٹھایا بٹھایا، ان کے خون صاف کیے. حضرت ابوبکر بڑے نرم دل تھے، پوچھا کہ کیا ہوا، تمہیں کس نے مارا؟ حضرت بلال حبشی نے فرمایا کہ میں نے ایمان قبول کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ اللہ ایک ہے، احد احد احد. اس پر میرے آقاؤں نے، ان کا میں غلام ہوں، انہوں نے مجھے مارا. تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ آج سے احد کہنا بند کر دو، آج سے احد مت کہو. کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ زیادہ ہیں، ہم کم ہیں. تم احد کہو گے پھر دوبارہ وہ تم کو ماریں گے، اس لیے آج سے احد کہنا بند کر دو. دوسرے دن ادھر سے حضرت ابوبکر گزرے، پھر اسی طرح ان کو مارے ہوئے ہیں، گرم گرم ریت پر لٹھائے ہیں اور سینے پر چٹان رکھ کر چلے گئے ہیں. حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ چٹان ہٹاتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں آج کیا ہوا؟ حضرت بلال فرماتے ہیں کہ پھر انہوں نے مارا، میں نے پھر احد کہا، پھر انہوں نے مارا. حضرت ابوبکر نے فرمایا میں نے تم سے منع کیا تھا، ہمارے نبی جب اجازت دیں گے پھر تم کلمے کا اعلان کرنا، پھر تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علل اعلان کہنا، لیکن ابھی اجازت نہیں ہے تو تم اس کو اپنے دل میں رکھو، اس کو چھپا کر رکھو. بھئی محبت کبھی چھپتی کیا ہے؟ یہ کہنا یہ ہے کہ ٹھیک ہے تم مسلمان ہو لیکن پیارے نبی کی محبت کو اظہار مت کرو، ایسا ہو سکتا ہے کیا؟ ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا. محبت ہے تو ظاہر ہوگی، بھئی محبت ہے تو ظاہر ہوگی ضرور. بہرحال حضرت ابوبکر پھر جب تیسرے دن آئے تو تیسرے دن بھی دیکھا کہ اسی طرح ان کو گرم ریت پر لٹا کر ان کے اوپر جو ہے پتھر، سینے پر پتھر رکھ کر چلے گئے. پھر پتھر ہٹائے، فرمایا کہ بلال میں تم کو بار بار منع کرتا ہوں، تم خاموش کیوں نہیں ہوتے؟ تو حضرت بلال نے فرمایا کہ آپ کبھی مدینے کے بازار، آپ کبھی بازار گئے ہیں؟ اچھا مکے کا یہ واقعہ، آپ کبھی بازار گئے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ ہاں گیا ہوں. ہانڈیاں ملتی ہیں اور مٹی کے ہانڈیاں،
مٹی کی ہانڈیاں خریدنے والا کیسا خریدتا ہے؟ تو حضرت ابوبکر نے فرمایا کہ جب وہ ہانڈی خریدتا ہے تو اس کو مار کے دیکھتا ہے، کہیں اس میں سوراخ تو نہیں ہے، کہیں مٹی گارا جو ہے وہ کمزور تو نہیں ہے، مٹی ملاوٹ تو نہیں ہے، اسے مار کے دیکھتا ہے۔ تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک معمولی مٹی کا مٹکا خریدنے والا اسے مار مار کے دیکھتا ہے، کہیں 2 نمبر کا تو نہیں ہے، کہیں اس میں چھید تو نہیں ہے، کہیں اس میں ملاوٹ تو نہیں ہے۔ میں جب سے ایمان لایا ہوں میرا پروردگار بھی مجھے مار مار کے میرا امتحان لے رہا ہے، کہیں میرے بلال کا ایمان کمزور تو نہیں ہے، کہیں میرے بلال کے دل میں ملاوٹ تو نہیں ہے، کفر اور شرک کی ملاوٹ تو نہیں ہے، یہ میرا اللہ مجھے امتحان لے رہا ہے، اور ہر بار میرا ایمان اور بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ استقامت سے تھے تو اللہ تعالیٰ نے 3 انعام ان کو دیے۔ ایک یہ کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی، دوسرا یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ایمان بالخیر خاتمہ جو ہے ان کا ایمان کے ساتھ ہوا، اور تیسرا یہ کہ اللہ نے ان کو جنت عطا فرمائی۔ ایمان تو ایسی ملی، ہدایت تو ایسی ملی، اور صرف یہ حضرت بلال کے نہیں، قیامت تک آنے والے ہر مومن کے لیے یہی بات ہے کہ اگر تم ایمان پر پیارے نبی کی محبت میں اللہ کی اطاعت میں جم جاؤ گے تو اللہ کا وعدہ ہے یہ 3 انعام میں تمہیں بھی عطا کروں گا۔ نمبر 1 اللہ کیا عطا کریں گے؟ ہدایت، کامل ہدایت عطا کریں گے۔ اور حضرت بلال کو ایسی ہدایت ملی، پیارے نبی نے فرمایا کہ تمہارا ایمان اتنا اللہ کو پسند آیا، اللہ نے تمہارے صدقے پورے حبشے والوں کو ہدایت عطا فرمائی، صرف ان کو نہیں، ان کے صدقے میں پورے حبشے والوں کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی۔ تو ایک تو یہ ہے اللہ ہدایت عطا فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ اللہ خاتمہ بالخیر۔ حضرت بلال کا خاتمہ کیسے ہوا؟ دمشق وہ چلے گئے تھے مدینہ چھوڑ کر، کیونکہ کہتے تھے کہ پیارے نبی تھے، اس وقت تھا میں، لیکن اب یہاں رہتا ہوں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ بہرحال حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق چلے گئے تھے، اور جب ان کا آخری وقت تھا تو ان کی بیوی ان کے قریب بیٹھ کر رو رہی تھی، افسوس کر رہی تھی کہ میں بیوہ ہو جاؤں گی، ہائے افسوس میں بیوہ ہو جاؤں گی۔ حضرت بلال نے فرمایا کہ رو مت، بلکہ تمہارے لیے میرے لیے یہ خوشی کا موقع ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ کل خواب میں جناب آقا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آج میں روزے سے ہوں، اس لیے کیونکہ کل خواب میں میرے نبی آئے تھے اور فرمایا تھا بلال کل روزہ رکھنا، سحری تم اپنی بیوی کے ساتھ کرو گے، افطاری میرے ساتھ کرو گے۔ اللہ اکبر۔ تو موت بھی جو ایمان پر استقامت کے ساتھ جم جاتے ہیں، بہکتے نہیں۔ شادی کا موقع آیا تو خاندان والے کیسا بولے ویسا، قرآن حدیث نکو، صحیح بات۔ تجارت کا موقع آیا تو دوستان کیسے بولے ویسے، یہاں لون لینا وہاں لون لینا، قرآن حدیث نکو، پیارے نبی کی سیرت نکو۔ تجارت کے موقع پہ بھی نکو، اور پھر شادی کے موقع پہ بھی نکو، گھر بنانے کا موقع آیا پیارے نبی کی سیرت نکو۔ ایسا نہیں، بلکہ ہر موقع پر زندگی کے ہر موڑ پر جو پیارے نبی کی سیرت پر جمے رہیں گے، اللہ 3 انعاموں سے نوازے گا، کامل ہدایت عطا کرے گا، خاتمہ بالخیر نصیب کرے گا، اور جنت۔ حضرت بلال کو کیسے جنت؟ پیارے نبی خود فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا بلال تم میرے اونٹ کی نکیل پکڑ کر جنت میں میرے آگے آگے چل رہے ہو۔ بھئی جنت میں سب سے پہلے پیارے نبی جائیں گے نا، لیکن پیارے نبی نے فرمایا اس اونٹ کی نکیل میرے بلال کے ہاتھ میں ہوگی۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا مقام ملا، کس وجہ سے ملا؟ ایمان پر استقامت۔ تو استقامت سے رہیں گے انشاءاللہ۔ شادیوں کے موقع پہ دین نہیں چھوڑیں گے نا، دعوتوں کے موقع پر نہیں، مالداری میں بھی نہیں، غریب میں بھی نہیں، بیماری میں بھی نہیں چھوڑنا ہے، اور پھر خوشحالی میں بھی نہیں چھوڑنا ہے۔ مرتے دم تک دین پر استقامت کے ساتھ پیارے نبی کے طریقوں پر جمے رہنا۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے کہنے والے کو، سننے والے کو، سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔